بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبرت ناک واقعہ۔ امام زہری رحمہ اللہ ناقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، دروازہ پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہوں کا ڈیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیری گناہ کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ 7 آسمان 7 زمین اور تمام پہاڑوں کے برابر ہو۔ نوجوان بولا، حضور، میرا گناہ 7 آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ یعنی ان کی عفو اور درگزر؟ کہنے لگا، ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدای عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی عفو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تو کہنے لگا، میں کفن چھوڑتا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کے ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے جوان، تجھے قیامت کے دن سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلہ کے لیے رکھیں گے، ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے، تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگے کر کے چل دیا ہے۔ میرے اللہ کی روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک دول رسید کی اور فرمایا، اور فاسق، تو بس آگ کے لائق ہی ہے، دفع ہو یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کی حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا، آدم و حوا کی معبود، اگر تجھے میرے توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بیچ کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا، او خود سلام ہے، سلام کا مبدا اور منتہا بھی وہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے فدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے فدا فرمایا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں، کیا بندوں کے توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، بلکہ میرے بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنی بندی کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ فقیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ مجامعت کرنا بغیر نکاح مردوں کے ساتھ مجامعت کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں، نوجوان جب سچی توبہ پیش کی
تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف فرمایا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو تو بھی اس درجے کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔